اچھا باسی صاحب، آپ کافی عرصے سے نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، کافی سالوں سے، کہ یہ نظام جو اس کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں ریفارمز کرنے ہوں گے بہتری کے لیے. اب یہ بات محسن نقوی صاحب نے بھی کیٹیگوریکلی کر دی اور ان کی بات کو بڑا سنجیدگی سے لیا گیا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو 4 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام ناکام ہو گیا ہے، یہ ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتا. آپ کو ملک کے اندر یہ سیاسی انتشار دور کرنا پڑے گا، یہ نفرتیں دور کرنی پڑیں گی اور ایک نئے نظام کو بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ ملک آگے نہیں چل پائے گا. تو محسن نقوی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج 4 سال بعد اقتدار میں رہنے کو ان کو خیال آ گیا کہ یہ ہونا چاہیے. مگر ان کی بات ہی سن لیں، ہماری نہیں سنتے تھے، ان کی سن لیں. تو آپ کو یعنی اس بات کا افسوس ہے، ملال ہے کہ آپ کی بات کو سنا نہیں گیا جو کہ آپ 4 سال سے کر رہے تھے، اور محسن نقوی صاحب کی بات کو سن لیا گیا. آپ خوش ہیں کہ چلے کسی کی بات تو سن لی گئی؟ نہیں، مجھے کوئی ملال نہیں ہے، میں تو ایک حقیقت بیان کرتا رہا اور کرتا رہوں گا. لیکن آج جو لوگ اقتدار میں ہیں، کم از کم ان میں سے ایک کو تو خیال آیا کہ ملک کا نظام نہیں چل رہا اور یہ اس طرح آپ ملک کو نہیں چلا پائیں گے. آپ کو سیاسی انتشار بھی دور کرنا ہے، ایک ڈائلاگ بھی کریٹ کرنا ہے، ملک کے اندر یہ نفرتیں جو ہیں سیاست میں ختم کرنی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کو رول آف لا لے کر آنا ہے، جو کہ جس کی بات نقوی صاحب نے نہیں کی. سب سے اہم جو چیز ہے آج ملک کے لیے وہ رول آف لا ہے. اگر رول آف لا نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو رول آف لا سر پھر کیسے آ سکتا ہے؟ اتنے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 پارٹیاں حکومت میں ہیں، آج بھی وہ ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے اکٹھے بیٹھے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے جو کہ وزارتوں کا بوجھ بھی نہیں لیا، آئینی عہدے اپنے پاس رکھے، صدر پیپلز پارٹی سے ہیں، گورنرشپ ہے ان کے پاس 2 صوبوں کی. تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو آئینی عہدے بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن جو بوجھ ہے اس سے بری زباں ہو جاتے ہیں، پھر دونوں پارٹیاں ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے ایک ساتھ ہے، ریفارمز کے لیے ایک ساتھ نہیں بیٹھتی ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ 35 سال تقریباً آپ کو بھی ہو گئے سیاست کرتے ہوئے، پھر تک چلے 1 سال سے کم کا عرصہ آپ وزیر اعظم رہے، 10 مہینے لگ بھگ آپ وزیر اعظم رہے، آپ نے بھی بڑی کوشش کی ہوگی لیکن ریفارمز آپ بھی نہیں لا سکے. تو پھر ہم سب ذمہ دار ہیں کیا؟ دیکھیں، ریفارمز ایک دن میں نہیں آتے، ریفارم کے لیے کنسنسس کرنا پڑتا ہے. پہلے ملک پھر بھی چلتا تھا، کچھ رول آف لا تھا اس ملک کے اندر، آج کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈھونڈنا چھوڑ دیں کہ کس نے کیا کیا، یہ سب یا کوئی بری ذمہ نہیں ہے، سب ذمہ دار ہیں. اگر آج اس ملک کے عوام غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ملک کی معیشت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، تو یہ سب ذمہ دار ہیں. چھوڑیں ان باتوں کو، کون کیا کرتا رہا ہے، ہم نے کسی کو پکڑ نہیں سکے. آپ نے ایک ادارہ نیب بنایا، آج 27 سال ہو گئے، نیب کسی شخص کو پاکستان میں پکڑ نہیں سکا اور یہ کہہ سکے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے. ارے سر، آپ نے 2 سوال ہیں میرے. ایک تو رول آف لا آئے گا کیسے، کون لے کر آئے گا، ایک تو سوال یہ. دوسرا آپ نے کہا کہ پہلے یہاں پر یہ رول آف لا تھا. یہ پہلے سے مراد آپ کی کون سا عرصہ ہے؟ ذرا آپ ایکسپلین کیجئے گا، یہ کون سے ادوار کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں 2018 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ حد تک ملک کے اندر قانون ہوتا تھا. فیصلے ججوں نے غلط کیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی قانون تھا. آپ مانتے ہیں کہ جب آپ آئے تھے نواز شریف صاحب کی جگہ اور جب راجہ پرویز اشرف صاحب گیلانی صاحب کی جگہ آئے تھے تو یہ رول آف لا ہی تھا؟ میرے ماننے سے نہیں ہوتا، ججوں کے فیصلے غلط تھے لیکن ملک کے اندر آئین تھا. یہ اب جج اس کے جواب دیں گے کہ کیوں غلط فیصلے کرتے تھے. لیکن ملک کے اندر ایک نظام تھا، ایک آئین تھا، ملک قانون کے مطابق چلتا تھا. آج کوئی قانون نہیں ہے، آج کوئی یہاں پر آئین نہیں ہے. آج فنڈامنٹل رائٹس جو پاکستانی شہری کے ہیں اس کے پاس نہیں ہیں. تو سر، یہ سب سے زیادہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر ہم بیوروکریسی کے حوالے سے بات کریں، سیاستدانوں کے حوالے سے بات کریں، زیادہ ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ افسر شاہی کے حوالے سے بھی بڑی کھل کر بات ہوتی ہے. آپ کی نظر میں زیادہ قصوروار کون ہے؟ یہ سب اگر اپنی اپنی ذمہ داری قبول کریں انڈیویجولی تو ہی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. جو صدارتی نظام کے حوالے سے ایک نئی بحث چلی، اس پہ بھی آگے جا کے میں بات کرتی ہوں. تو آپ کے مطابق یہ جو مسئلے کا حل ہے یہ نکالا کیسے جائے گا؟ اس کے لیے میرے مطابق میرا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی. تو ذمہ داری قبول ہو گئی نا. ملک آج جہاں کھڑا ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے. یعنی جو محسن نقوی صاحب نے قبول کی وہ ذمہ داری تھی، آپ نے کہا انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی محسن نقوی صاحب نے. جی، ذمہ داری انہوں نے قبول کر لی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ داری قبول کر کے پھر کیا کریں گے. ذمہ داری جو بھی شخص ملک میں آئین کے مطابق اس نے اپنا نظام نہیں چلایا، اس نے غیر آئینی معاملات کو قبول کیا، وہ ذمہ دار ہے. جس ملک میں آئین میں پھر گزارش کر دوں، سب سے بڑی چیز اس کا محسن نقوی صاحب نے نہ ذکر کیا نہ کریں گے کہ ملک میں قانون نہیں ہے، ملک میں آئین کا کوئی بالادستی نہیں ہے، ملک میں کوئی نظام نہیں ہے. اس لیے ذمہ داریاں قبول کرنی ہے تو پھر یہاں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، آپ کو ذمہ داری کا پتہ لگ جائے گا کس کی ذمہ داری ہے. لیکن جب تک وہ بنتا ہے اس سے پہلے میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک ملک کے اندر یہ نفاق دور کریں، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنا ختم کر دیں.
کیونکہ آپ سب جیل میں، ہم سب جیل میں جانے کے قابل ہیں. ان باتوں کو ایک طرف کر دیں. آج یہ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے ملک کو آگے لے کر جانا ہے، نظام میں کیا تبدیلیاں چاہیے. اس کے لیے ملک میں ایک ڈائلاگ چاہیے. ٹھیک ہے، جس کے لیے آپ کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں سر. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی بات سنی گئی ہے، آگے ماحول بن رہا ہے ڈائلاگ کا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کافی عرصے سے آپ نے بات کی. ابھی محسن نقوی صاحب کی جو بات ہے یہ بھی ایک قسم کی جو آپ نے بات کی وہی بات سامنے آ رہی ہے. تو یہ ماحول ڈائلاگ کی طرف ہی جائے گا. اگر صدارتی نظام کی طرف بھی جاتے ہیں، نظام میں بھی کوئی تبدیلی ہوتی ہے کہ پارلیمانی نظام سے ہٹ کے کوئی نظام ہو، تو ظاہری بات ہے وہ ڈیبیٹ سے شروع ہوگا معاملہ، وہ راتوں رات تو نہیں ہو جائے گا. ہر چیز ڈیبیٹ سے ہوتی ہے، اس میں پاکستان کے عوام بھی شامل ہوتے ہیں. پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے ان معاملات پر. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ آپ کل سے صدارتی نظام لے آئیں گے. پاکستان میں جب صدارتی نظام آیا تھا پاکستان ٹوٹ گیا تھا، یہ بھول جاتے ہیں. پاکستان میں 4 بڑے صوبے ہیں، بہت سی قومیں ہیں، ان کو آپ نے ملک کے معاملات کے اندر شریک کرنا ہوتا ہے. یہ پارلیمانی نظام میں ہی ممکن ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ذرا بڑی ایک دل کھلا کرنا پڑے گا، اپنے مفاد کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، ان کرسی کو چھوڑنا پڑے گا اور ملک کی بات کرنی پڑے گی. سر آپ نے کیٹیگوریکلی میرے سے یہ بات کی تھی، ایگزیکٹلی آپ نے بات کی تھی کہ محسن نقوی صاحب اگر یہ بات کابینہ میٹنگ میں بیٹھ کے کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، یعنی اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا، زیادہ وزنی ہوتی ہے بات. تو وزیر دفاع صاحب کہہ رہے تھے، خواجہ آصف صاحب، کہ جی وہ تو کابینہ میٹنگز میں آتے ہی نہیں ہیں. یہ آپس میں طے کر رہے ہیں نا. جو وزیر کابینہ کی میٹنگ میں نہیں جاتا اس کو کابینہ سے نکال دینا چاہیے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو کابینہ سے نکال دینا چاہیے. جی میں نہیں کہتا. وزیر اعظم اگر کوئی ملک میں وزیر اعظم ہو اس کا وزیر کابینہ میں نہ آئے، کیونکہ ملک کابینہ چلاتی ہے، ملک وزیر اعظم نہیں چلاتا. کابینہ میں اگر آپ وزیر ہیں وہاں پر نہیں آئیں گے تو آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی رول آف لا ہے، یہ بھی آئین ہے. آئین بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ وزیر ہیں تو کابینہ کی میٹنگ میں جائیں، وہاں پر بات کریں. وزیر اعظم صاحب نکال سکتے ہیں کابینہ سے وزیر کو، یہ ان کا اختیار ہوتا ہے. جس وزیر سے وہ خوش نہ ہو جو کابینہ میں شرکت نہ کر سکے تو پھر اس کو آپ کو عہدے سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے. تو سر پاکستان میں یہ بھی ممکن نہیں ہے. سر کچھ وزراء کی تبدیلی کی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں اور کچھ نئے لوگ بھی کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں. ینگسٹرز جو ہیں ان کو بڑا موقع دیا جانا چاہیے. جنزی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ باقی جو ممالک ہیں، کچھ ہمارے پڑوس کے ممالک بھی ہیں جہاں پہ جنزی اپنے مطالبات منوانے میں بڑی کامیاب رہی ہے. تو اب جو جنزی ہے اس پہ بڑا ایک اعتماد کیا جاتا ہے کہ جو ملک کا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، جنزی کے ہاتھ میں ہے. نہیں، آپ جنزی کے لیے کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں، ہندوستان کی آپ نے بات کی ہے، وہاں پہ رول آف لا ہے، وہاں پہ قانون ہے، وہاں پہ آئین ہے، وہاں پہ احتجاج کر سکتے ہیں، وہاں پہ جج آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ بات سنی جاتی ہے. اور سر جیسے شہباز شریف صاحب جب سے وزیر اعظم ہے تو ان کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ وہ جب فار ایگزامپل اگر 2/3 میجورٹی سے یہ حکومت بنتی اور میجورٹی ہوتی ان کے پاس، نواز شریف صاحب کے نون لیگ کے پاس، تو شاید نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے. لیکن جب سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب کے مزاج میں، شہباز شریف صاحب کے مزاج میں تھوڑا سا فرق ہے. تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، تو اگر شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں تو کیا اب ایسا وزیر اعظم بھی نظام کو سوٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں، نظام کو وزیر اعظم وہ سوٹ کرتا ہے جو کام کر سکتا ہو، جس کو معاملات کا پتہ ہو، جس کو عوام کی فکر ہو، عوام کی تکلیف ہو. 2/3 میجورٹی جو ہوتی ہے یہ پارلیمانی نظام میں غیر فطری ہوتی ہے. تو یعنی شہباز شریف صاحب کو معاملات کا نہیں پتہ؟ سر پتہ ہوتا تو آج ملک کے یہ حالات ہوتے جو ہیں. یہ 4 سال پاکستان کے ہر حوالے سے بدترین سال ہیں. معیشت کے حوالے سے بدترین سال ہیں، غربت کے حوالے سے بدترین سال ہیں، انویسٹمنٹ کے حوالے سے بدترین سال ہیں. آج پاکستانیوں کی قوت خرید 15 سال پہلے سے کم ہے. تو اس کی ذمہ دار رویے ہمارے یہ ہیں، کبھی ہم جہاز خرید دیتے ہیں، کبھی ہم ججوں کی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں، کبھی ججوں کو گاڑیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، کبھی اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں. یہ آج ہماری یہ رویہ ہے. آپ رویہ دیکھ لیں، باقی تو سب باتیں چھوڑ دیں. یعنی اس سب کی ذمہ داری آپ شہباز شریف صاحب پہ بھی ڈال رہے ہیں؟ نہیں، ہم پہ ڈال دیں یار. ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو چھوڑیں. ذمہ داری یار سب ذمہ دار ہے. کس کی ذمہ داری ڈالیں گے؟ جو بھی اپنے آئینی عہدے کا تحفظ نہیں کر سکتا، آئین کا تحفظ نہیں کر سکتا، وہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہو گیا. ذمہ داریوں کو چھوڑیں، آگے کی بات کریں کہ ہوگا کیا. اب سب ناکام ہو گئے، یہ سارا نظام ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے، اور نظام کا ایک حصہ ہے محسن نقوی صاحب جنہوں نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ یہ نظام ناکام ہو گیا. اعتراف کر لیا تو نظام سے باہر نکل جائیں. اعتراف کر لیا تو دوسروں کو قائل کریں، حل بتائیں.
یہ کہنا بڑا آسان ہے نظام ناکام ہو گیا ہے، کہ کہاں پہ ناکام ہوئے تو یہی بتا دیں، حل بتا دیں۔ اچھا باسط صاحب، ایک حل تو یہ بھی تجویز کیا جا رہا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، آپ کس پہ کیا رائے ہے؟ نئے صوبے حل کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔ نئے صوبے ہونے چاہیے جہاں پر اختلافات نہیں ہیں، جہاں پر اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور کریں۔ جس ملک نے بڑے زیادہ صوبے بنائے ہیں، گورننس کو عوام کے پاس لے آئی ہے، اس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ چاہے افغانستان ہو، چاہے ترکی ہو، انڈیا کے اندر صوبے دیکھ لیں، یہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بہت سی اور چیزیں چاہیے، جس میں اولین اس فہرست میں جو چیز ہے وہ رول آف لا ہے۔ رول آف لا نہیں ہوگا، آپ 1000 صوبے بنا لیں، ملک میں کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ نے جب صوبوں کی بات کی ہے، جن کے مفاد ہیں وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان سب نے رد کر دیا ہے۔ جو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں، ان کا مفاد وابستہ ہے ان صوبوں سے، ان کی سیاست وابستہ ہے ان صوبوں سے، ان کی جو کرپشن ہے وہ اس سے منسلک ہے۔ جب چھوٹے صوبے ہوتے ہیں، چھوٹے انتظامی یونٹ ہوتے ہیں، تو لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں پر کوئی سوال نہیں کر سکتا۔